بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مارچ 2026 حیدر قریشی اپنی بیٹھک کھول کر حاضر ہوں۔ آج صبح میں نے اپنی دوسرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اپنی ایک کتاب کو آن لائن کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بکس حیدر قریشی کے نام سے میں نے ایک اور پیج بنایا ہے، اور اس پیج پر میں کیو آر کوڈ کے تحت اپنی ساری کتابیں آہستہ آہستہ پیش کر رہا ہوں۔ کوئی دوست چاہیں تو وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، کوئی کتاب حاصل کرنا چاہیں تو آسانی سے آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں ٹک ٹاک پر، اور اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو خیر جنرل بات ہوئی۔ تو آج میں نے وہاں اپنی کتاب دوسرا شعری مجموعہ جو ہے اسے اپلوڈ کیا ہے، اور اس شعری مجموعے کا نام ہے عمر گریزاں، اور اس کا جو ٹائٹل شعر کہہ لیں یا بنیادی شعر کہہ لیں، جس کی وجہ سے کتاب کا نام عمر گریزاں رکھا ہے، تو وہ ڈھلتی ہوئی عمر کا احساس تھا اس میں کہ بھئی عمر گزرتی جا رہی ہے اور ہم شاید بڑی عمر کے ہوتے جا رہے ہیں، جوانی نکل گئی، تو اس طرح کے مطلب وہ احساسات تھے اس وقت، اور یہ 1996 میں غالباً چھپی ہے کتاب۔ جب 1996 سے بھی پہلے میں نے 33 سال کی عمر میں، یعنی آج سے 41 سال پہلے، ایک انشائیہ لکھا تھا، لائٹ ایسے، بڑھاپے کی حمایت میں۔ تو آج وہ جو عمر گریزاں کو میں نے اپلوڈ کیا ہے تو میرا دھیان اس انشائیے کی طرف بھی گیا، تو میں نے چاہا کہ آج ہی میں یہ انشائیہ بھی پیش کر دوں، پڑھ کے سنا دوں احباب کو، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اچھا لگے گا۔ میں وہ انشائیہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یہ ڈھلتی عمر بھی شعلے میرے بجھا نہ سکی، یہ ڈھلتی عمر بھی شعلے میرے بجھا نہ سکی، لہو میں اپنے ابھی اشتعال باقی ہے۔ پچھلے دنوں مجھ سے بمشکل 5-7 سال کم عمر کے ایک نوجوان نے مجھے ایک محفل میں انکل کہہ کر مخاطب کیا، تو فوری طور پر مجھے اس پر شدید غصہ آیا، کیونکہ عمروں میں 5-7 برس کا فرق چچا بھتیجے کے مقابلے میں بڑے اور چھوٹے بھائی کا فرق کہلا سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مخاطب کرنے والے نے جس نام سے بھی مخاطب کیا ہے، اس میں اس کا خلوص شامل ہے، اور مجھے اس کے خلوص کا احترام کرنا چاہیے۔ اس نوجوان کے خلوص کے احترام کے باوجود یہ وسوسہ میرے ذہن میں گھر کرنے لگا کہ شاید میری جوانی مجھ سے دامن چھڑاتی جا رہی ہے۔ یہ تب میں 33 سال کا تھا جب یہ تحریر لکھی ہے، اور بڑھاپے نے دبے پاؤں میری طرف آنا شروع کر دیا ہے۔ میں اسی وسوسے میں گھرا ہوا تھا جب گیان کا ایک حیرت فزا لمحہ مجھ پر اترا۔ میں نے زندگی کے تینوں زمانوں، بچپن، جوانی اور بڑھاپے کو اس گیان کی روشنی میں دیکھا، تو بڑھاپا مجھے سب سے اعلیٰ، عرفہ اور برتر نظر آنے لگا۔ بچپن انسان کے گزرے ہوئے ماضی بعید کی طرح اپنے خاندان سے چمٹے رہنے میں عافیت محسوس کرنے کا عہد ہے۔ ماضی کا ابتدائی انسان بھی اسی طرح زمین سے پیوست اور اپنے معاشرے سے چمٹا ہوتا تھا۔ جوانی حال مست رہنے کا عہد ہے۔ جس طرح ہم اپنے حال میں رہ کر اپنے حال سے بے خبر ہوتے ہیں، ایسے ہی جوانی میں بھی اپنے آپ سے بے خبری کا عجیب عالم ہوتا ہے۔ لیکن بڑھاپا مستقبل کی طرح یقین اور بے یقینی کی دھند میں لپٹا ہوا عالم برزخ ہے۔ یہاں سے آگے انسان کے ماورائے زمان و مکان ہونے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بڑھاپے کے عالم برزخ میں انسان ماورائے مکان ہونے کے لیے اپنے سارے مکان کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں سمٹ آتا ہے، یا سمیٹ دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں آ کر اس کے نزدیک سارا زمانہ ہی بے وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ بوڑھے آدمی کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی کہ ناشتہ دوپہر کو دیا گیا اور دوپہر کا کھانا شام کو ملا، اور شام کا کھانا ملا ہی نہیں۔ بڑھاپا اسی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ زمان و مکان کی رہی سہی برائے نام حدود کو توڑ کر
ایک طرف تو پوری طرح ماورائے زمان و مکان ہو جاتا ہے اور دوسری طرف زمان کے رگ و پے میں سرایت کر کے مکان پر قابض رہتا ہے۔ اس کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ماضی، حال اور مستقبل کے روپ دھارے اس کے نہ ہونے کے باوجود اس کے ہونے کی گواہی بنے رہتے ہیں۔ بچپن میں ہم جوانوں کو دیکھ کر جوان ہونے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن جوان ہوتے ہی بچپن کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جوانی میں ہم آنے والے بڑھاپے کے تصور سے ہی خوف کھاتے ہیں، لیکن بڑھاپا آتے ہی ہم پر فکر و دانش کے ایسے انوار برستے ہیں کہ نہ صرف بڑھاپے سے سارا خوف دور ہو جاتا ہے، بلکہ ہماری زندگی میں ہی بڑھاپا ہمیں بچپن اور جوانی ہمارے بیٹوں اور پوتوں کی صورت میں دکھا دیتا ہے۔ بعض لوگ اپنے بڑھاپے میں اپنی جوانی کو اپنے بیٹے کے روپ میں دیکھنے کی بجائے خود جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نیک مقصد میں کامیابی کے لیے مخصوص قسم کے حکیموں اور ڈاکٹروں کی چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں۔ ایسے بوڑھوں کے بڑھاپے کے بارے میں غالب نے کہا تھا، ویسے غالب نے ایگزیکٹ یوں نہیں کہا تھا، میں نے تصرف کیا غالب کی شعر میں، دو مختلف مصروں کو جوڑ دیا ہے۔ تو غالب نے کہا تھا، مزمحل ہو گئے قوا غالب، مزمحل ہو گئے قوا غالب، شرب تم کو مگر نہیں آتی۔ بچپن معصومیت سے عبارت ہے، جوانی حیرت و تجسس سے، جبکہ بڑھاپا فکر و دانش کے انوار کے ساتھ معصومیت اور حیرت اور تجسس کو بھی اپنے جلب میں لیے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے کہ مقام نبوت سے سرفراز کیے جانے کے باوجود کس معصومیت کے ساتھ اللہ میاں سے بالمشافہ ملاقات کے متمنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتے رہے اور فرماتے رہے لن ترانی، لیکن یہی ارشاد ان کے تجسس کو بڑھاتا ہے، اور پھر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پھر معصومیت اور حیرت و تجسس کا یہ امتزاج ان کی فکر و دانش میں ایک انوکھی روحانی لذت بھر دیتا ہے۔ بڑھاپے اور فکر و دانش کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اکثر انبیاء علیہم السلام کو پیغمبری 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ فی زمانہ متعدد ممالک کے کانسٹیٹیوشنز میں سربراہ مملکت کے لیے عمر کی کم از کم حد 40 سال رکھی گئی ہے، جبکہ 40واں سال بڑھاپے کا نقطۂ آغاز ہے۔ بڑھاپا بزرگی اور متانت عطا کرنے کے ساتھ زندگی کے تجربات کا نچوڑ نکال کر ایک رہنما کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ بڑھاپے میں گرگ ظالم بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اور یہ پرہیزگاری اسے قوا کے اضمحلال اور زندگی کے تجربات کے نچوڑ کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ آفرین ہے ان بزرگوں پر جو 70 سال کی عمر کے بعد بھی جوان لڑکیوں سے شادی کرنے کی جرت رکھتے ہیں اور یوں سر عام گرگ ظالم کی پرہیزگاری کو بھی شرمسار کر دیتے ہیں، خواہ ایسے جرت مندانہ اقدام کے نتیجہ میں جان سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونا پڑیں۔ بچپن ایسا زمانہ ہے جس میں غیر محسوس طریقے سے بخارات اٹھتے رہتے ہیں۔ جوانی میں یہ بخارات گہرے بادلوں کا روپ دھار لیتے ہیں، ایسے بادل جن میں گرج بھی ہوتی ہے اور چمک بھی، پھر یہ موسلا دھار بارش بن جاتے ہیں۔ بڑھاپا بارش کے بعد قوس قزح کا منظر پیش کرتا ہے۔ زندگی کے تجربوں کی دھوپ سے ہفت رنگ عکس ابھرتا ہے اور ایک حسین منظر بن جاتا ہے۔ گرد و غبار دھل جاتا ہے، چاروں طرف تازگی اور ہریالی کا سماں ہوتا ہے۔ ہلکی ہلکی اور ٹھنڈی میٹھی ہوا انسان کو وہ آرام و سکون بخشتی ہے جو بخارات اٹھنے کے عمل یا موسلا دھار بارش کے دوران ہرگز نصیب نہیں ہو سکتا۔ انسانی بڑھاپے میں مرد اور عورت کی تفریق فطری طور پر قائم رہتی ہے۔ بڑھاپے کے باعث بوڑھی عورت کا سر ہمیشہ اثباتی انداز میں ہلنے لگتا ہے یوں، اور بوڑھے مرد کو اپنی زلیخا سے یہ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ اس کا سر کیوں ہل رہا ہے، کیونکہ جواباً اس کا اپنا سر منفی انداز میں ہلنا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ مرد کا سر جن کا ہلتا ہے وہ بالکل اس طرح ہلتا ہے، چیک کر لیجئے سارے مرد عورت جن کے سر ہلتے ہیں۔ انسان بچپن میں ضدی ہوتا ہے اور جوانی میں باغی، لیکن بڑھاپے میں ضد اور بغاوت دونوں سے دامن چھڑا کر
خود سپردگی اور راضی برضا کے صوفیانہ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اولاد جتنی گستاخ، بے ادب اور بے پرواہ ہوگی، انسان اس صوفیانہ مقام میں اتنا ہی ترقی کرتا جائے گا، اور آخر کار اس مقام لاہوت تک جا پہنچے گا جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ اپنی اولاد کو بھی خود سے متعلق ہر جھنجھٹ سے آزاد کر دیتا ہے اور خود بھی آسودگی کی انتہاؤں کو چھو لیتا ہے۔ مغرب میں چونکہ کمپیوٹرزم فروغ پا رہا ہے، اس لیے انہوں نے مقام لاہوت تک جلدی پہنچنے کے لیے بوڑھوں کے لیے خودکشی کے آسان طریقے اور آرام دہ طریقے قسم کی کتابیں چھاپ کر بوڑھوں کے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کر دی ہیں۔ بڑھاپے کی ان فضیلتوں اور فیوز کے منکشف ہونے کے بعد میں نے جب اپنی عمر پر دوبارہ غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں تو ایک برتر مقام پر فائز ہونے والا ہوں۔ اس احساس کے ساتھ جب میں نے سوچا کہ 40ویں برس تک پہنچنے کے لیے ابھی 7 برس مزید انتظار کرنا ہے، تو مجھے یہ 7 برس اب پہاڑ کی طرح محسوس ہونے لگے ہیں۔ تو یہ تھا جی 33 سال کی عمر میں لکھا گیا میرا انشائیہ، اور اب تو خیر وہ پہاڑ بھی سر کر لیا، 40 سے 74 سال تک آ گئے، اور بہت سی باتوں پر میں نے نظر ثانی بھی کی ہے۔ مثلا جو میں نے 70 سالہ بوڑھوں پر میں نے تنقید کی ہے، اب میں 74 سال کا ہو گیا تو میں اپنی تنقید واپس لیتا ہوں۔ تو یہ تھا جی میرا انشائیہ، اور اب دیکھ رہا ہوں میں نا مہرین دکھائی دے رہی ہیں، ایک تو دھوپ سورج دیوتا ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے، پہلے نظر ویسے ہی کمزور ہے، باریک الفاظ پڑھنے بھی مشکل ہیں۔ رافع صاحب دکھائی دے رہے ہیں، مہرین ہیں، پھر یار کوئی چیز، ہاں یہ دیکھتا ہوں، اس سے شاید کچھ آسانی سے دیکھ سکوں۔ ہاں رافع گجر صاحب، جو پہلے نام نسیم صاحب یا صاحبہ جو بھی ہیں، سوری، یہاں تک تو یہی نام ہی ہے جی۔ چلے میں پھر ابھی پہلے غزل سنا لوں، اس کے بعد پھر دیکھوں گا، مہرین ہے تو مجھے تسلی رہے گی کہ میں اوپر سے جا کے پھر نام دیکھ سکوں گا۔ تو غزل بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے، اور میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں نا میری کوئی بھی کتاب ہو، ساری کتابوں کو ان کی ٹوٹیلٹی میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایک ہی بندہ ہے جو ان کتابوں کو لکھ رہا ہے۔ یعنی میرے نثر میں بھی اور نثر کی مختلف اصناف میں بھی اور شاعری میں بھی ایک ہم آہنگی مسلسل ملے گی آپ کو۔ ارتقائی سفر تو ہو سکتا ہے، خیالات کی تبدیلی اس سینس میں کہ مزید آگے کی طرف گیا ہوں، پیچھے کی طرف نہیں گیا ہوں، تو یہ چیزیں تو مل سکتی ہیں کہ بھئی بندہ اس سٹیپ سے پھر اگلے سٹیپ پہ گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ادھر میں دن کہہ رہا ہوں تو ادھر میں رات کہہ رہا ہوں۔ جہاں دن ہے وہیں دن ہے، جہاں رات ہے وہاں رات ہے۔ تو اب یہ عجیب بات ہے کہ عمر گریزاں کی جو عمر گریزاں مجموعے میں جو غزل شامل ہے وہی میں سنانے لگا ہوں، اور یہ انشائیہ بھی اور وہ غزل بھی، یہ غزل بھی اور میرا مجموعہ بھی، تینوں میں ایک ہم آہنگی آپ کو ملے گی۔ تو یہ میں غزل سناتا ہوں جی آج کے لیے۔ میری دھرتی سے پرے کوئی بلاتا ہے مجھے، میری دھرتی سے پرے کوئی بلاتا ہے مجھے، کہکشاؤں کی عجب راہ دکھاتا ہے مجھے۔ میری دھرتی سے پرے کوئی بلاتا ہے مجھے، کہکشاؤں کی عجب راہ دکھاتا ہے مجھے، اور چشم نم کے وہ زمانے تو کبھی کے بیتے، چشم نم کے وہ زمانے تو کبھی کے بیتے، لیکن ایک تارا وہی قصے سناتا ہے مجھے۔ ہوتا ہے جوانی میں بندہ آہیں بھر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو چشم نم کے وہ زمانے تو کبھی کے بیتے، لیکن ایک تارا وہی قصے سناتا ہے مجھے، اور جس نے آمادہ کیا ترک تعلق کے لیے۔ یہ براڈ میں موجود 2 لوگوں کے لیے یہ شعر ہے۔ جس نے آمادہ کیا ترک تعلق کے لیے، اب وہی دل ہی کچوکے سے لگاتا ہے مجھے۔ جس نے آمادہ کیا ترک تعلق کے لیے، اب وہی دل ہی کچوکے سے لگاتا ہے مجھے، اور ماں تیرے بعد سے سورج ہے سوا نیزے پر، ماں تیرے بعد سے سورج ہے سوا نیزے پر، بس تیری ممتا کا ایک سایہ بچاتا ہے مجھے۔ ماں تیری بات سے
سورج ہے سوا نیزے پر، بس تیری ممتا کا ایک سایہ بچاتا ہے مجھے، اور اس زمانے کے خداؤں نے بگاڑا ہے مگر، اس زمانے کے خداؤں نے بگاڑا ہے مگر، میرے اندر کا ایک انسان بناتا ہے مجھے، اور کس وفا سے وہ ابھی تک ہے ستم پر قائم، کس وفا سے وہ ابھی تک ہے ستم پر قائم، کس محبت سے ابھی تک وہ جلاتا ہے مجھے، کس وفا سے وہ ابھی تک ہے ستم پر قائم، کس محبت سے ابھی تک وہ جلاتا ہے مجھے، اور صرف یہ عمر گریزاں ہی نہیں کرتی اداس، صرف یہ عمر گریزاں ہی نہیں کرتی اداس، میرا ہنستا ہوا بچپن بھی رلاتا ہے مجھے، صرف یہ عمر گریزاں ہی نہیں کرتی اداس، میرا ہنستا ہوا بچپن بھی رلاتا ہے مجھے، اور جانے کیا بات ہے اس شخص کے دل میں حیدر، جانے کیا بات ہے اس شخص کے دل میں حیدر، جو ابھی تک وہ بتا ہی نہیں پاتا ہے مجھے، جانے کیا بات ہے اس شخص کے دل میں حیدر، جو ابھی تک وہ بتا ہی نہیں پاتا ہے مجھے، اور میری دھرتی سے پرے کوئی بلاتا ہے مجھے، کہکشاؤں کی عجب راہ دکھاتا ہے مجھے۔ تو یہ جی آج کی غزل بھی ہو گئی اور آج کا انشائیہ ہو گیا افسانے کی بجائے۔ میری طرف سے جناب کام پورا ہوا۔ اب نام دیکھیں جو ہے نا یہ تھوڑا سا یہ دقت ہوگی۔ علی صاحب، فیاض جان، جنت حسین، ہاں پڑھ لوں گا، میرا خیال ہے پڑھ لوں گا، اب پڑھ سکوں گا۔ شانتی زاہد مغل، پرنس بارب، اچھا جی، ایم قربان، ایوب، علی، نذیر بلال، خان شاہد، محمد سلیم، بٹ، لبنہ، امین رحمان، بلے، ناصر احمد، عثمان مہک، حنون، آریان، محمود خان، ایڈوکیٹ رجب، مصطفیٰ، حسین کیانی، نمین کنگ، سمینہ خان، مزمل انصاری، صالح، بابا جی، کیرا، خلیل تو یہ ترکی نام ہے، 100% ترکی نام ہے، خلیل کو حلیل کہتے ہیں ترکی میں، ڈریم، بحران، احمد، اسلامی، مائی ویب، مہرین، ذیشان احمد، جعفری، جٹ، خاطر، محمد اسلم، محمد اشرا، مہرین، پھر ہاتھ لگنے لگا تھا میرا، اچھا جی، محمد حنیف صاحب، نسیم، رافع گجر، یہ نام پہلے لے لیے تھے ویسے، ایم ایف حیدر،
ڈی خان، دانشور خان، عمر جٹ، چلیں جی کافی ہو گئے، کچھ رہ گئے ہیں تو ان سے معذرت۔ سب صاحبان کا بہت بہت شکریہ، اور مہرین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور وہ آپ نے جو ٹائٹل کا سوال پوچھا تھا نا آج، یہی عمر گریزاں پر، تو اس کے بعد ہی مجھے پھر خیال آیا، پھر میں نے زیادہ وہ ٹائٹل کے بعد سے زیادہ میں نے یہ انشائیہ میرے ذہن میں آیا، اور میں نے سوچا چلیں آج یہی سناتا ہوں، تو اس کا بھی تھوڑا سا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے آپ کے سوال کو۔ ٹھیک ہے جی، پھر خدا حافظ، انشاءاللہ پھر اگلی بیٹھک میں ملتے ہیں۔